بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور ان خبروں کا تعلق انڈائریکٹلی پاکستان سے بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور یہ 3 جگہوں پہ جنگ کے بادل اس وقت شدید ترین منڈلا رہے ہیں، اور یہ ہے اسی ریجن میں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت امریکہ کو چیلنج کون کر رہا ہے؟ امریکہ کو چیلنج کرنے والے ہیں چائنا اور رشیا، اور ان کے ساتھ جو تیسرا ڈسٹربنگ ملک ہے، ٹربل کریٹ کرنے والا، وہ ہے ایران۔ تو اب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس وقت سچویشن چل رہی ہے، روس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے جنگ میں الجھانا ہے، چائنا کو بھی جنگ میں انگیج کرنا ہے، ایران کو بھی کرنا ہے، تاکہ بڑی طاقت اور بڑی سرکار کے جو اپنے معاملات ہیں وہ چلتے رہیں، ان کی دکان جو ہے وہ چمکتی رہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ افغانستان سے جو کچھ ہوا ان کے ساتھ اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ کو اگر اس صدی کی سب سے بڑی شکست ہوئی ہے تو وہ افغانستان کی شکست تھی۔ اس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسی بڑی لڑائی جو انہوں نے لڑی ہو، لیکن مکمل طور پہ ہتھیار چھوڑ کے یہاں سے نکلنا اور راستہ نکالنا، امن کا معاہدہ کر کے نکلنا، تو وہ افغانستان تھی۔ اب نئی صورتحال کے مطابق اس سے بڑی ان کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے۔ اب چائنا کو الگ جنگ میں الجھایا جا رہا ہے، روس کو الگ الجھایا جا رہا ہے۔ پہلے روس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ روس کو جنگ میں الجھایا جا رہا ہے یوکرین کے معاملے میں۔ یوکرین روس کا ایک ہمسایہ ملک ہے، اور جب سوویت یونین تھا، متحدہ سوویت یونین، اس خاص طور پہ جب افغانستان سے شکست ہوئی رشیا کو افغان جنگ میں، تو اس کے بعد بہت ساری ریاستیں الگ ہو گئی تھیں، ان میں ایک یوکرین تھی، اور یوکرین کو بھی رشیا نے آزادی دے دی۔ یوکرین جو ہے وہ یورپ میں ہے، اور مشروط طور پہ ظاہر ہے روس کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان کی طرف سے آزاد کی گئی ریاستیں جو ہیں وہ ان کے مخالف کیمپ میں جائیں۔ تو یوکرین کے بارے میں کافی عرصے سے چل رہا ہے، یوکرین کو اب نیٹو میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ امریکہ اور یورپین ممالک کا ایک پلان تھا کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کر لیا جائے۔ اس میں اب روس اس کی مخالفت کر رہا ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو مغربی ملکوں کا، یورپی ملکوں کا فوجی اتحاد ہے روس کے خلاف، اس میں یوکرین کو شامل کیا جائے، اور اس کے بعد پھر یوکرین کی سرحد پہ آ کے روس کے جو مخالف ملک ہیں، یعنی کہ یورپی یونین والے، نیٹو والے، وہ روس کی سرحد پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایک بنیادی سادہ سا ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات میں انگیج کیا جا رہا ہے، دوسری جانب فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، اور فوجیں جو ہیں وہ جنگی تیاریاں کر رہی ہیں۔ تیسری جانب اپنے غیر ملکی سفارت خانے کے اہل خانہ کو اور غیر ملکی سفارتکاروں کو یوکرین سے نکالا جا رہا ہے۔ الارمنگ سچویشن ہے۔ سب سے پہلے امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی، اور اس میں روس نے جو شرائط رکھیں امریکہ نے وہ تسلیم نہیں کی، اور امریکہ جن شرائط پہ روس سے بات منوانا چاہ رہا تھا وہ روس نے تسلیم نہیں کی، لہٰذا معاملہ جوں کا توں رہا اور کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے اور امریکی وزیر دفاع نے یورپی یونین اور یورپی ممالک کے ساتھ رابطے کیے، اور اس کے بعد فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ اب امریکہ اور نیٹو ممالک جو ہیں، امریکہ اور نیٹو ممالک وہ بحیرہ روم میں بحری مشقیں کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور وہاں پہ اپنی فوجی قوت میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ یہ 12 روزہ بحری مشقیں ہونے جا رہی ہیں، اور اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اس ہفتے سے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ جان کربی جو ہیں وزارت دفاع کے ترجمان، انہوں نے بتا بھی دیا، اور انہوں نے اس کا ڈھکی چھپی بات نہیں رکھی، اور انہوں نے کہا جی 4 فروری تک یہ مشقیں جاری رہیں گی، اور ان کا بنیادی مقصد یہی ہے
کہ روس کو پیغام دینا کہ اگر آپ نے ہماری باتیں نہ مانی تو پھر ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اگر روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تو بھی وہ تیار ہیں، جبکہ یوکرین میں بھی امریکہ اور مغربی ملکوں کی جو فوجی امداد ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ صورتحال گھمبیر ہے۔ طیارہ بردار امریکی بحری جہاز جو ہے وہ USS ہیری ٹرومن اور اس کیریئر گروپ کے دیگر جو جہاز ہیں وہ دسمبر کے وسط سے ہی یعنی پچھلے 1 مہینے سے بحیرہ روم میں موجود ہیں، اور اپنے جہاز کو مشرق وسطیٰ کی طرف لے جانے کے بجائے بحیرہ روم میں ہی کھڑا رہنے کا حکم دیا گیا تھا امریکی حکام کی طرف سے، اور امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے روس کے ساتھ کشیدگی کے ماحول میں یورپی اتحادیوں کو ایک یکجہتی کا پیغام دیا اور یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بیسیکلی اگر یہ ساری چیزوں کو سمجھا جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے روس کو جنگ میں الجھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ روس، چائنا، ایران اور اس کے آگے بڑھائیں تو پاکستان ایک یہ فوجی اتحاد جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، ریجنل بلاک بننے جا رہا ہے، وہ چیلنج کرے گا، اور اس لیے وہ ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ امریکہ کا بھی یہی ہے کہ جو اس کے دشمن ہیں ان کو انگیج کر دیا جائے، ان کو اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ نیٹو نے بھی مشقوں کا انعقاد کیا ہے، لیکن اس میں ساری صورتحال میں جو ایک پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یورپی ممالک تمام کے تمام متحد نہیں ہیں اس معاملے میں، اور اس کی ریزن ہے کہ کچھ یورپی ممالک، جرمن فار ایگزامپل، جرمن نے کسی قسم کی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے، بلکہ فوجی امداد نہ دینے کا اعلان کیا ہے، فوجی ہتھیار نہ دینے کا اعلان کیا ہے یوکرین کو۔ نہ صرف خود بلکہ جو بالٹک ریاستیں ہیں ان کو بھی منع کیا ہے کہ جرمن سے خریدا گیا جو اسلحہ ہے یہ بالٹک ریاستیں جو ہیں وہ نہیں دیں گی یوکرین کو، تاکہ وہ روس کے خلاف نہ لڑ سکے۔ اس پہ ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ دوسری جو ایک تو میں نے بتایا امریکہ اور نیٹو کی فوجی مشقیں چل رہی ہیں، ایران، چین اور روس کی مشقیں بھی، بحری مشقیں جو ہیں، فوجی بحری مشقیں وہ بھی ہو رہی ہیں، اور وہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ 17,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں یہ ہو رہی ہیں۔ اس میں پاسداران انقلاب اور چین اور روس، تمام کی تمام جو بحری افواج ہیں تینوں ملکوں کی وہ موجود ہیں۔ ان میں مختلف قسم کے ایکسرسائز کی جا رہی ہیں اور ٹیکٹیکل زیادہ مشقیں ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو جلتی کشتی کو ریسکیو کرنا، ہائی جیکٹ کشتیوں کو چھڑانا، رات میں فضائی اہداف کو نشانہ بنانا، اس طرح کے بھاری بھرکم جو ہیں کیے جا رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کس طریقے سے دشمن پہ حملہ کیا جا سکتا ہے، یہ سب کے سب ہو رہے ہیں۔ اور شنگھائی تعاون تنظیم اور وسط ایشیائی ریاستوں کی ایک سیکورٹی تنظیم ہے جس کی قیادت روس اور چین کے پاس ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر جو ہیں وہ بھی چین کے دورہ کر کے لوٹے ہیں، اور وہاں پہ بھی کافی معاملات طے پائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مشقیں ہو رہی ہیں، فوجیں تیار ہیں، تازہ دم ہیں، اور کسی وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ آگ بھڑک سکتی ہے، اور ایک دوسرے پہ اعصابی حملے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو مسل دکھائے جائیں اور ڈرایا جائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ سیریسنس اس وقت آئی جب امریکہ نے یوکرائن سے اپنے سفارتی عملے کے اہل خانہ کو پہلی سٹیج پہ واپس بلانے کا اعلان کر دیا اور یوکرائن چھوڑنے کا حکم دیا۔ 23 جنوری اتوار کو یہ حکم ہوا، اور اس کے بعد سے امریکی سفارتکاروں کے اہل خانہ جو ہیں وہ وہاں سے نکل رہے ہیں، اور وہاں سے روانگی ہو گئی، واشنگٹن پہنچنا شروع ہو گئے۔ اور یہ ایک پہلی علامت ہے کہ وہاں پہ کشیدگی جو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روس نے کی آلریڈی فوج یوکرین کی سرحد پہ موجود ہے، اور جو اطلاعات ہیں نیٹو کی، یورپی ممالک کی اور امریکہ کی، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور مذاکرات چونکہ ناکام ہو چکے ہیں،
اور اگر روس کے مفادات ہٹ ہوئے تو روس جو ہے وہ یوکرین پہ فوجی کارروائی ضرور کرے گا، اور اس کی روس نے تردید بھی نہیں کی، اور یوکرین کی سرحد سے 10,000 فوجیوں کو صرف واپس بلایا تھا سمبولیکلی روس نے، لیکن جب مذاکرات ناکام ہوئے تو اس کے بعد اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ امریکی جو سفارتی عملے کے اہل خانہ واپس آئے تو اس کے بعد برطانوی سفارتی عملے کا بھی یوکرین سے انخلا شروع ہو گیا، اور برطانیہ نے روس کی جانب سے ممکنہ حملے کے پیش نظر یوکرین سے اپنے سفارتی عملے کو بلا لیا ہے اور وہاں سے واپس نکالنا شروع کر دیا ہے، اور کیف میں تعینات عملے میں سے آدھے کو بلا لیا ہے، اور یہ کچھ دیگر یورپی ممالک نے بھی شروع کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ معاملات گڑبڑ ہیں، کوئی اتنے سادہ نہیں ہیں۔ پھر تو اس میں بالٹک کی 3 ریاستوں نے فوجی امداد کا کہا، اور اس سے 3 ریاستوں نے اس میں انہوں نے کہا جی اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم دیا جائے ہمیں، اور اسی طریقے سے یوکرائن تنازع پر امریکی اور روسی وزرائے خارجہ نے بھی جو ملاقات کی تھی وہ بھی ناکام ٹھہری، اور امریکی اور روسی وزیر خارجہ کی، جبکہ $200 ملین کی امریکی دفاعی امداد کا پہلا حصہ یوکرین پہنچ گیا ہے، اور اس $200 ملین کا جو سیکورٹی سپورٹ پیکج ہے وہ پہلی کھیپ ہے جو کہ پہنچی ہے یوکرین میں، اور اس میں انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا ہے اور اس کی بتا دیا کہ مسلح افواج کو، یوکرین کی مسلح افواج کو امریکہ نے روسی جارحیت کے خلاف یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے جاری کوششوں میں مدد فراہم کرتا رہے گا۔ روس اور امریکہ دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو ذمہ دار روس ہوگا، وہ کہتے ہیں امریکہ ہوگا، تو یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ اور پھر دوسری جو جانب، ایک تو روس کو انوالو کیا جائے اس ریجن میں لڑائی کے لیے، پھر چائنا کے لیے بھی اسی طرح کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے اور اس کو الجھایا جا رہا ہے تائیوان کے معاملے میں، اور تائیوان میں چینی فضائیہ بھی ہر حرکت میں آئی ہوئی ہے، اور وہ بھی اپنی ظاہر اپنا ان کا اصولی موقف وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چائنا کو بھی اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چائنا بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے ایران کے معاملے میں، اور ایران کو بھی اسرائیل کی طرف سے 1-2 ٹیکے لگانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ روس، ایران اور چائنا منیمم ایجنڈے پہ ایک ہیں، اور وہ فوجی اتحاد جو ہے ان کا یہ بنتا جا رہا ہے، اور روس اور چائنا اور ایران کے درمیان 25 سالہ جو معاہدہ ہوا ہے طویل شراکت داری کا اسٹریٹجک معاہدہ، اس پہ بھی عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ مخالف ممالک جو ہیں چین، روس اور ایران اس جنگ سے کیسے محفوظ رہتے ہیں اور اپنی جو اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کا تحفظ کیسے کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ چائنا اگر ہوتا ہے انوالو، اگر چائنا کسی جنگ میں جاتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان اس کا اتحادی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ روس بھی اسی طریقے سے، اب وہ والے ماضی کے طرح تعلقات کشیدہ نہیں ہیں، سرد جنگ نہیں ہے۔ روس آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہو چکا ہے۔ عمران خان اگلے مہینے چائنا کا وزٹ کرنے والے ہیں۔ ایران کے ساتھ پاکستان کا رابطہ ہے، اور پھر جو مڈل ایسٹ میں جو کچھ اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، وہاں پہ بھی ایک نئی جنگ۔ تو یہ ریجن پورے کا پورا ڈیزائن ایسا کیا جا رہا ہے کہ پورے کا پورا ریجن جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آئے، اور جو افغانستان کی جنگ بند ہونے کے بعد سکون ملا ہے وہ سکون برقرار نہ رہ سکے۔ ایک میں آپ کو خبر دے دوں، جرمنی نے واضح طور پہ ایک سٹینڈ لیا ہے، اور جرمنی نے اسٹونیا کو بھی واضح طور پہ خبردار کیا ہے کہ اس سے خریدا ہوا ہتھیار یوکرین کو نہیں دیا جائے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے جرمن نے کہ وہ اس لڑائی میں اس طرح سے نہیں آنا چاہتے، جبکہ نیٹو کے دیگر اتحادی جو ہیں برطانیہ، پولینڈ، یوکرین،
وہ ہتھیاروں کی براہ راست فراہمی پر اتفاق کرتے ہیں، لیکن جرمنی میں ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور واضح طور پہ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ جرمن نے حالیہ برسوں کے دوران کسی کو بھی ہلاکت خیز ہتھیار برآمد کرنے کی حمایت نہیں کی۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور امریکہ کے مخالف ممالک جنگ کی لپیٹ سے کیسے بچتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔